پریشانی کا سبب۔ نعیم میرے کمرے میں داخل ہوا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اخبار کی آخری کاپی کے لیے جو مضمون لکھ رہا تھا اس کو جاری رکھنے ہی والا تھا کہ معاً مجھے نعیم کے چہرے پر ایک غیر معمولی تبدیلی کا احساس ہوا۔ میں نے چشمہ اتار کر اس کی طرف پھر دیکھا اور کہا، کیا بات ہے نعیم؟ معلوم ہوتا ہے تمہاری طبیعت ناساز ہے۔ نعیم نے اپنے خشک لبوں پر زبان پھیری اور جواب دیا، کیا بتاؤں، عجیب مشکل میں جان پھنس گئی ہے۔ بیٹھے بٹھائے ایک ایسی بات ہوئی ہے کہ میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ میں نے کاغذ کی جتنی پرچیاں لکھی تھی جمع کر کے ایک طرف رکھ دیں اور زیادہ دلچسپی لے کر اس سے پوچھا، کوئی حادثہ پیش آ گیا؟ فلم کمپنی میں کسی ایکٹر سے؟ نعیم نے فوراً ہی کہا، نہیں بھائی، ایکٹرس ویکٹر سے کچھ بھی نہیں ہوا، ایک اور ہی مصیبت میں جان پھنس گئی ہے۔ تمہیں فرصت ہو تو میں ساری داستان سناؤں؟ نعیم میرا دوست ہے، جب سے وہ بمبئی آیا ہے اس سے میری دوستی چلی آ رہی ہے۔ وہ یوں کہ بمبئی آتے ہی اس نے میرے اخبار میں کام کیا اور خود کو بہت سی اہلیتوں کا مالک ثابت کیا۔ پھر آہستہ آہستہ جب مجھے اس کے اعلیٰ خاندان کا پتہ چلا اور اسی قسم کی دوسری واقفیتیں نکلتی آئیں تو میرے دل میں اس کی عزت اور بھی زیادہ ہو گئی۔ چنانچہ 6 مہینے کے مختصر عرصے ہی میں وہ میرا بے تکلف دوست بن گیا۔ نعیم نے میرے اخبار کو دلچسپ بنانے کے لیے مجھ سے زیادہ کوششیں کیں۔ ہر ہفتے جب اس نے ایک نئی کہانی لکھنا شروع کی اور میں نے اس کی 3-4 کہانیاں پڑھی تو مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ اخبار میں اگر نعیم پڑھا رہا تو اس کی تمام ثقافتیں تباہ ہو جائیں گی۔ چنانچہ میں نے موقع ملتے ہی ایک فلم کمپنی میں اس کی سفارش کی اور وہ مکالمہ نگار کی حیثیت سے فوراً ہی ملازم ہو گیا۔ فلم کمپنی کی ملازمت کے دوران میں نعیم نے وہاں کے سیٹوں اور ڈائریکٹروں پر کیسا اثر ڈالا اس کے متعلق مجھے کچھ علم نہیں۔ میں بہت مصروف آدمی ہوں، لیکن نعیم سے 1-2 بار مجھے اتنا ضرور معلوم ہوا تھا کہ وہاں اس کا کام پسند کیا گیا ہے۔ اب ایکا-ایکی نہ جانے کیا حادثہ پیش آیا تھا جو اس کا رنگ یوں ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا تھا۔ نعیم بے حد شریف آدمی ہے، اس سے کسی نامعقول حرکت کی توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں سخت متحیر ہوا کہ ایسی کون سی افتاد پڑی جو نعیم کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہ رہا۔ میں نے اس سے اجازت لے کر جلدی آخری کاپی کے لیے مضمون کا بقایا حصہ مکمل کیا اور تمام پرچیاں کاتب کو دے کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ بھائی معاف کرنا، میں فوراً ہی تمہاری داستان نہ سن سکا، لیکن میں پوچھتا ہوں یہ داستان آخر بنی کیسے؟ تم خیر چھوڑو اس قصے کو، تم مجھے سارا واقعہ سناؤ۔ نعیم نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگایا اور کہا، اب میں تمہیں کیا بتاؤں، جو کچھ ہوا میری اپنی بے وقوفی کی بدولت ہوا۔ ہماری فلم کمپنی میں ایک ایکٹر ہے، عاشق حسین، اول درجے کا چغد ہے۔ چونکہ دوسروں کی طرح میں اسے استاتا نہیں ہوں، اس لیے وہ مجھ پر بری طرح فریفتہ ہے۔ یہ فریفتہ میں نے اس لیے کہا کہ وہ مجھ سے اسی طرح باتیں کرتا ہے جس طرح خوبصورت عورتوں سے کی جاتی ہیں۔ میں ہنس پڑا، پر تم اتنے خوبصورت تو نہیں ہو۔ نعیم کے پیلے چہرے پر بھی ہنسی کی لال دھاریاں پھیل گئیں۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ کیا ہے۔ دراصل وہ اپنے اخلاص اور اپنی بے لوث محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور چونکہ اسے ایسا کرنے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے اس کا پیار وہی شکل اختیار کر لیتا ہے جو اس کو غالباً اپنی بینی سے ہوگا۔ ہاں تو یہ عاشق حسین صاحب جو اول درجے کے رقاص ہیں اور رقص کے سوا اور کچھ بھی نہیں جانتے، پرسوں شوٹنگ کے بعد مجھے ملے۔ سیٹ پر میں نے ان کے مکالمے درست کرنے میں کافی محنت کی تھی۔ مستحق ادا کرنے کے لیے انہوں نے فوراً ہی کچھ سوچا اور کہا، نعیم صاحب میں آپ سے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا، فرمائیے۔ انہوں نے پھر کچھ سوچا اور کہا، دن بھر کام کرنے کے بعد میں بہت تھک گیا ہوں، آپ بھی ضرور تھک گئے ہوں گے، چلیے کہیں گھوم آئیں۔ اب میں یہاں اپنی ایک کمزوری بتا دوں، موسم اگر خوشگوار ہو تو میں عموماً بہک جاتا ہوں۔ شام کا جٹ پٹا تھا، ہلکی ہوا چل رہی تھی اور فضا میں ایک عجیب قسم کی اداسی بنی ہوئی تھی۔ جوان کمارے آدمیوں کے دل میں ایسی اداسی ضرور موجود ہوتی ہے جو پھیل کر ایسے موقع پر بہت وسعت اختیار کر لیا کرتی ہے۔ میرے بدن پر ایک کپکپی سی طاری ہو گئی جب میں نے جوہو کے سمندری کنارے کا تصور کیا جہاں شام کو نم آلود ہوائیں یوں چلتی ہیں جیسے بھاری ریشمی ساڑیاں پہن کر عورتیں چلتی ہیں۔ میں فوراً تیار ہو گیا، چلیے مگر کہاں جائیے گا؟ اب عاشق حسین نے پھر سوچا اور کہا، کہیں بھی چلیں گے، یہاں سے باہر تو نکلے۔ ہم دونوں گیٹ سے باہر نکلے اور موڑ پر بس کا انتظار کرنے لگے۔ یہاں تک کہہ کر نعیم رک گیا۔ اس کے چہرے کی زردی اب دور ہو رہی تھی۔ میں نے اس کے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر سلگایا اور کہا، تم دونوں گیٹ سے باہر نکل کر بس کا انتظار کرنے لگے۔
نعیم نے سر ہلایا اور شامت اعمال ادھر سے عاشق حسین کے ایک مارواڑی دوست کا گزر ہوا۔ وہ موٹر میں جا رہا تھا کہ اچانک عاشق حسین کی نظر اس پر پڑی۔ فوراً ہی اس نے مارواڑی زبان میں اپنے دوست کو ٹھہرنے کے لیے کہا۔ موٹر رکی۔ عاشق حسین نے اسے مارواڑی زبان میں چند باتیں کی، پھر دوڑ کر میرے پاس آیا اور کہنے لگا، چلیے کام بن گیا، موٹر مل گئی، اسی میں چلتے ہیں۔ میں چل پڑا۔ موٹر میں داخل ہونے سے پہلے عاشق نے اپنے مارواڑی دوست سے، جو شکل و صورت کے اعتبار سے ڈرائیور معلوم ہوتا تھا، تعارف کروایا اور حسب معمول مبالغے سے کام لیتے ہوئے کہا، یہ مارواڑ کے بہت بڑے سیٹ ہیں، یہاں ایک کاروبار کے سلسلے میں آئے ہیں، میرے بہت مہربان دوست ہیں۔ اور میرے متعلق اپنے دوست سے کہا، یہ ہندوستان کے بہت بڑے سٹوری رائٹر ہیں۔ ہندوستان کے بہت بڑے سٹوری رائٹر اور مارواڑ کے بہت بڑے سیٹ نے ہاتھ ملائے۔ دونوں اپنی اپنی جگہ رسمی طور پر خوش ہوئے اور موٹر چلی۔ یہ سن کر میں مسکرایا۔ نعیم، اس مارواڑی سیٹ کے متعلق تمہاری رائے بہت خراب معلوم ہوتی ہے۔ کیا آگے چل کر یہ ویلن کا پارٹ ادا تو نہیں کرے گا؟ تو پہلے پوری داستان سن لو، پھر سوچنا کہ ویلن کون ہے اور ہیرو کون۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کہانی کی ہیروئن زہرہ ہے۔ زہرہ، جس کو میں نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ کل داور کی ایک فوجداری عدالت میں دیکھا ہے، ایک مجرم کی حیثیت میں۔ یہ کہتے ہوئے نعیم کے کان کی لویں شرم کے باعث سرخ ہو گئیں۔ داستان سننے کے دوران میں پہلی مرتبہ زہرہ کے اچانک ذکر سے مجھے سخت تعجب ہوا۔ میں نے کہا، نعیم، یہ تو بالکل الیگزینڈر پو کا افسانہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ زہرہ بالکل پو کے افسانوں کے غیر متوقع انجام کی طرح اس داستان میں آئی ہے۔ یہ عورت کون ہے؟ میں قطعاً نہیں جانتا، یعنی اگر مجھے اس عورت کے متعلق کچھ علم ہو تو مجھ پر لعنت، خدا معلوم کون ہے۔ پر اب میں اتنا جانتا ہوں کہ اس نے ہم لوگوں پر فوجداری مقدمہ دائر کر رکھا ہے۔ جرم ڈاکہ اور چوری ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، ڈاکہ اور چوری؟ نعیم کے لہجے نے ایسی متانت اختیار کری جس میں روحانی اذیت کی جھلک صاف دکھائی دیتی تھی۔ کہنے لگا، ہاں، ڈاکہ اور چوری۔ مجھے دفعات اچھی طرح یاد نہیں، مگر ان کا مطلب یہی ہے کہ ہم نے مداخلت بیجا کی، زہرہ کے گھر پر ڈاکہ ڈالا اور اس کی چند قیمتی اشیاء چرا کر لے گئے۔ لیکن یہ تو داستان کا انجام ہے۔ پہلے کے واقعہ تمہیں سناؤں، پھر اس طرف آتا ہوں۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں نے جواب دیا، یہ کہ تم اس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ کے۔ ہاں، میں عاشق حسین کے کہنے پر اس منحوس مارواڑی کی موٹر میں بیٹھ گیا۔ موٹر وہ خود چلا رہا تھا، اس کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر ایک اور آدمی بیٹھا تھا جو اس سے کم منحوس نہیں تھا۔ عاشق حسین نے شاید اس کے متعلق کہا تھا کہ وہ موٹریں بنانے کا کام کرتا ہے۔ خیر، موٹر مختلف بازاروں سے ہوتے ہوئی داور کی طرف جا نکلی، جہاں ظاہر تھا کہ ہم جوہو جائیں گے۔ چنانچہ میں بہت خوش تھا۔ جوہو کی گیلی گیلی ریت سے مجھے بے حد پیار ہے۔ کبھی کبھی ادھر جا کر میں گیلی ریت پر ضرور لیٹا کرتا ہوں اور دیر تک کھلے آسمان کی طرف دیکھا کرتا ہوں، جو اتنا ہی پراسرار اور ناقابل رسا دکھائی دیتا ہے جتنا کہ ایک اجنبی عورت کا تصور۔ سامنے رات کی سرمئی روشنی میں سمندر کروٹیں لیتا ہے، اوپر گدلے آسمان پر تارے یوں چمکتے ہیں جیسے انہونی باتیں کسی جوان آدمی کے دل میں ٹمٹما رہی ہوں۔ ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ دور اس پار جہاں آسمان اور سمندر کوئی واضح خط بنائے بغیر آپس میں گھل مل جاتا ہے، ایک ایسی دھندلی روشنی نظر آیا کرتی ہے جو خوبصورت شعروں کی طرح مصنوعی ہوتی ہے۔ میں جوہو کی سیر کے خیال میں مگن تھا کہ عاشق حسین نے موٹر کو داور ہی میں ایک جگہ ٹھہرا لیا اور مجھ سے کہا، چلیے کچھ پی لیں، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے بیئر مجھے پیاری ہے۔ عاشق حسین کو خدا معلوم کہاں سے اس بات کا پتہ چلا تھا کہ میں پیا کرتا ہوں۔ خیر، ہم چاروں یار بار میں داخل ہوئے۔ ایک بوتل بیئر کی میں نے پی اور ایک عاشق حسین نے۔ مارواڑی سیٹ اور موٹریں بنانے والے نے کچھ نہ پیا۔ ہم جلدی ہی فارغ ہو گئے، پھر موٹر میں بیٹھے اور جوہو کا رخ کیا، مگر فوراً ہی عاشق حسین کو ایک کام یاد آ گیا۔ اوہ، مجھے تو اپنی شاگرد زہرہ کے ہاں جانا ہے۔ آج اس سے ملنے کا میں نے وعدہ کیا تھا۔ نعیم صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو 5 منٹ لگیں گے، اس کا مکان بالکل قریب ہے۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے موٹر ایک گلی میں ٹھہرا لی اور اکیلا سامنے والے مکان کی طرف بڑھا۔ میں نے پوچھا، یہ گلی کس طرف ہے؟ نعیم نے جواب دیا، داور ہی میں ہے، ادھر جہاں پارسیوں کے بے شمار مکان ہیں۔ غالباً اس محلے کو پارسی کالونی کہتے ہیں۔ ہاں، تو عاشق حسین موٹر سے نکل کر سامنے مکان کی طرف بڑھا۔ ایک چھوٹا سا 2 منزلہ مکان تھا۔ باغیچہ طے کر کے عاشق نے دروازے پر دستک دی۔ جب کسی نے دروازہ نہ کھولا تو عاشق نے دوسری بار زور سے دستک دی۔
اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ عاشق حسین نے بلند آواز میں جواب دیا، عاشق۔ اندر سے خشم آلود آواز آئی، عاشق کی؟ عاشق حسین نے یہ گالی سن کر ہماری طرف دیکھا اور زور سے دروازہ کھٹکھٹانا اور یہ کہنا شروع کیا، دروازہ کھولو، دروازہ کھولو۔ یہ سن کر میں نے کہا، اس عورت نے شاید عاشق کا غلط مطلب سمجھا، ورنہ جیسا کہ تم ابھی کہہ چکے ہو وہ عاشق کی شاگرد تھی۔ جانے بلا کیا تھی اور کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ عاشق حسین نے جھوٹ ہی بولا ہو اور بیئر کی ایک بوتل پینے کے بعد زہرا کا خیال اس کے دماغ میں آ گیا ہو۔ کسی نے اس سے کبھی کہا ہوگا کہ فلاں نمبر کے فلیٹ میں ایک عورت زہرا رہتی ہے، لیکن اس سے کیا بحث ہے۔ عاشق حسین نے اودم مچانا شروع کر دی۔ اندر سے گالیاں آتی رہیں اور پیشتر اس کے کہ میں اسے منع کر سکتا، 3-4 دھکے مار کر اس نے دروازہ توڑا اور زبردستی اندر داخل ہو گیا۔ جب یہ شور ہوا تو آس پاس کے رہنے والے پارسی اکٹھے ہو گئے۔ میں بے حد پریشان ہوا، چنانچہ اسی پریشانی میں موٹر سے باہر نکلا اور عاشق کو باہر لانے کی خاطر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ میرے پیچھے پیچھے عاشق کے دونوں ساتھی بھی چلے آئے۔ میں نے اس فلیٹ کے تینوں کمرے دیکھے، مگر نہ عاشق نظر آیا نہ اس کی شاگرد زہرا۔ خدا معلوم کہاں غائب ہو گئے تھے۔ گھر کے پرلی طرف دوسرا راستہ تھا، ممکن ہے وہ ادھر سے باہر نکل گئے ہوں۔ میں چند منٹ ان 3 کمروں میں رہا۔ جب کوئی سراغ نہ ملا تو باہر نکل کر موٹر میں بیٹھ گیا۔ وہ پارسی جو گلی میں جمع ہو گئے تھے گور گور کر میری طرف دیکھنے لگے۔ میں اور زیادہ پریشان ہو گیا۔ بیئر کا سارا نشہ جو دماغ میں تھا اتر کر میری ٹانگوں میں چلا گیا۔ میرے جی میں آئی کہ عاشق اس کے ساتھیوں اور ان کی موٹر کو وہیں چھوڑ کر بھاگ جاؤں، مگر عجیب مشکل میں میری جان پھنس گئی تھی۔ اگر بھاگنے کی کوشش کرتا تو یقیناً وہ پارسی جو مجھے چڑیا گھر کا بندر سمجھ کر گھور رہے تھے پکڑ لیتے۔ 10-12 منٹ اسی شش و پنج میں گزرے۔ اس کے بعد عاشق اور اس کے دونوں دوست مکان میں سے باہر نکلے اور موٹر میں بیٹھ گئے۔ میں نے عاشق سے کوئی بات نہ پوچھی۔ موٹر چلی اور جب ڈاور کا حلقہ آیا تو میں نے اس سے کہا، مجھے یہیں اتار دو، میں بس میں گھر چلا جاؤں گا۔ عاشق کے دماغ سے جوہو کی سیر کا خیال نکل گیا تھا۔ اس نے اپنے مارواڑی دوست سے موٹر روکنے کے لیے کہا، چنانچہ میں ان سے رخصت لے کر گھر چلا آیا اور اس واقعے کو بھول گیا۔ نعیم نے ایک اور سگریٹ سلگایا اور کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، اس کے بعد کیا ہوا؟ مجھے گرفتار کر لیا گیا، نعیم نے بڑی تلخی کے ساتھ کہا۔ اس بے وقوف کے بچے عاشق حسین سے جب پولیس والوں نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اور کون تھا تو اس نے اپنے مارواڑی دوست، اس موٹر بنانے والے کا اور میرا نام لے دیا۔ ہم تینوں 1 گھنٹے کے اندر اندر گرفتار کر لیے گئے۔ میں نے پوچھا، یہ کب کی بات ہے؟ تم نے مجھے اطلاع کیوں نہ دی؟ نعیم نے جواب دیا، کل 2-2:30 بجے کے قریب ہماری گرفتاریاں عمل میں آئیں۔ میں نے تمہیں ٹیلی فون پر ضرور مطلع کیا ہوتا اگر میرے حواس بجا ہوتے۔ باخدا میں سخت پریشان تھا۔ پولیس انسپیکٹر ٹیکسی میں ہم سب کو تھانے لے گیا۔ وہاں بیانات قلم بند ہوئے تو مجھے پتہ چلا کہ عاشق حسین کے وہ مارواڑی دوست جو کسی کاروبار کے سلسلے میں یہاں آئے تھے، زہرا کا پنکھا اٹھا کر اپنے ساتھ لے آئے تھے۔ بجلی کا یہ پنکھا پولیس نے ان سے حاصل کر لیا تھا۔ یہ سن کر میں نے تشویشناک لہجے میں کہا، اس سے تو چوری صاف ثابت ہوتی ہے۔ چوری ثابت ہوتی ہے جبھی تو میں اس قدر پریشان ہوں، اور سچ پوچھو تو اگر یہ ثابت نہ بھی ہوتی تو میری پریشانی اسی قدر رہتی۔ تھانے اور عدالت میں جانا بے حد شرمناک ہے، پر اب کیا کیا جائے، جو ہونا ہے ہو چکا ہے۔ اس خفت سے چھٹکارا نہیں مل سکتا جو مجھے اٹھانا پڑے گی اور اٹھانا ہی پڑ رہی ہے۔ میں بالکل بے گناہ ہوں، یعنی ظاہر ہے کہ زہرا کو میں بالکل نہیں جانتا۔ اس کے مکان پر میں اگر گیا تو محض عاشق حسین کی وجہ سے، اس چغت کے کہنے پر جو 1 بوتل بیئر بھی ہضم نہیں کر سکتا۔ نعیم کے چہرے پر نفرت اور غصے کے ملے جلے جذبات دیکھ کر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ بھائی بہت برے پھنسے، نعیم نے اسی انداز میں کہا۔ ہنسی میں پھنسی اسی کو کہتے ہیں۔ کل اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے عدالت کا منہ دیکھا اور وہ زہرا بھی پہلی مرتبہ مجھے نظر آئی۔ میں نے فوراً ہی پوچھا، کیسی ہے؟ نعیم نے بے پرواہی سے جواب دیا، بری نہیں، یعنی شکل صورت کے اعتبار سے خاصی ہے۔ بیضوی چہرہ ہے جس پر کیلوں اور محاسوں کے داغ نظر آتے ہیں، لمبے لمبے کالے بال ہیں، پیشانی تنگ ہے، جوان ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حال ہی میں اس نے یہ دھندا شروع کیا ہے۔ میں نے بغیر کسی مطلب کے یوں ہی پوچھا، کیسا دھندا؟ نعیم شرما سا گیا، ارے بھائی وہی جو عورتیں کرتی ہیں۔
زہرا کے چہرے پر اس کی چھاپ دور سے نظر آ سکتی ہے۔ مجھے اس عورت پر اتنا غصہ کبھی نہ آتا، مگر جب مجسٹریٹ نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا تم اس کو پہچانتی ہو، تو زہرا نے میری طرف اپنی بڑی بڑی دھلی ہوئی آنکھوں سے دیکھ کر کہا ہاں صاحب پہچانتی ہوں، اسی نے میرا چاندی کا ٹی سیٹ اٹھایا تھا۔ جب اس نے یہ جھوٹ بولا تو خدا کی قسم جیب میں آئی، ملونہ کے حلق میں کٹہرے کا ایک ڈنڈا نکال کر کھونس دوں۔ اتنا بڑا جھوٹ! اس پر میں نے کہا بھائی جھوٹ تو بولے گی، اس کے بغیر کام کیسے چلے گا؟ اسے اپنا کیس مضبوط بھی تو بنانا ہے۔ اب تو تمہیں کہہ رہے درویش بر جانے درویش سب کچھ سننا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، نعیم نے بڑی پریشانی کے ساتھ کہا، جو کچھ ہوگا اسے ہر حالت میں سہنا ہی پڑے گا، مگر میں کیا بتاؤں، میں کس قدر پریشان ہو گیا ہوں، کوئی سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کسی مرد نے مجھ پر ایسا مقدمہ دائر کیا ہوتا تو مجھے اتنی پریشانی نہ ہوتی، مگر ذرا غور تو کرو، وہ عورت ہے اور میں عورتوں کی تعظیم کرتا ہوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ نعیم نے بڑی سادگی سے جواب دیا، اس لیے کہ میں عورتوں کو جانتا ہی نہیں، کسی عورت سے ملنے اور اس سے کھل کر بات چیت کرنے کا مجھے کبھی موقع ہی نہیں ملا۔ اب زندگی میں پہلی مرتبہ عورت آئی ہے تو مدعی بن کر میں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ نعیم نے اس پر بگڑ کر کہا تم ہنستے ہو، مگر یہاں میری جان پر بنی ہے۔ 2 دن سے میں کمپنی نہیں جا رہا، وہاں یہ بات ضرور پہنچ چکی ہوگی۔ سیٹھ صاحب کے سامنے میں کیا منہ لے کے جاؤں گا؟ انہوں نے اگر کچھ پوچھا تو میں کیا جواب دوں گا؟ میں نے کہا جو اصل بات ہے ان کو بتا دینا۔ وہ تو میں بتا ہی دوں گا، مگر خدا کے لیے سوچو تو صحیح کہ میری پوزیشن کیا ہے۔ میں سیٹھ صاحب کی بے حد عزت کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ میرے آقا ہیں۔ اگر انہوں نے مجھے بد کردار سمجھ کر برطرف کر دیا تو عمر بھر کے لیے میں داغدار ہو جاؤں گا۔ ملازمت کو کھونے کا مجھے اتنا افسوس نہیں ہوگا، مگر یہاں سوال عزت و ناموس کا ہے۔ وہ ضرور بدگمان ہو جائیں گے، میں ان کی طبیعت سے اچھی طرح واقف ہوں، میری سچی باتوں کو بھی وہ جھوٹا ہی سمجھیں گے۔ فلم کمپنی میں ہر شخص جھوٹ بولتا ہے، وہ خود بھی ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اب میں کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ میں نے ہر ممکن طریقے سے نعیم کی اخلاقی جرات بڑھانے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔ وہ بے حد ڈرپوک ہے، خاص کر عورتوں کے معاملے میں تو اس کی بزدلی بہت ہی زیادہ ہے۔ دراصل معاملہ بھی سنگین تھا، اگر برقی پنکھا برآمد نہ ہوتا تو کیس بالکل معمولی رہ جاتا، مگر پولیس اس مارواڑی سے پنکھا حاصل کر چکی تھی، اس لیے ظاہر ہے کہ زہرا ایک حد تک سچی تھی۔ نعیم زیادہ دیر تک میرے پاس نہ ٹھہرا اور چلا گیا۔ دوسرے روز شام کو وہ پھر آیا، اس کی پریشانی اور بھی زیادہ بڑھی ہوئی تھی۔ آتے ہی کہنے لگا بھائی ایک مصیبت میں تو جان پھنسی تھی، اب ایک اور آفت گلے پڑ گئی ہے۔ میں نے تشویش کے ساتھ کہا کیا ہوا؟ کیا کوئی اور کیس کھڑا ہو گیا؟ نہیں، کیس وہی ہے، مگر ایک ایسی بات ہوئی ہے جو میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھی۔ نعیم نے کرسی پر بیٹھ کر اضطراب کے ساتھ ٹانگ ہلانا شروع کی۔ آج صبح سیٹھ صاحب نے مجھے بلانے کے لیے موٹر بھیجی، مجھے جانا ہی پڑا، حالانکہ میں ارادہ کر چکا تھا کہ کبھی نہیں جاؤں گا۔ باخدا فلم کمپنی میں داخل ہوتے وقت میری حالت وہی تھی جو حساس ملزموں کی ہوتی ہے۔ شرم کے مارے میرا حلق سوکھ رہا تھا، سر بھاری ہو گیا تھا۔ نیچی نظریں کیے جب میں سیٹھ صاحب کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ بڑے طباق کے ساتھ انہوں نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ ہینڈ شیک کیا اور ہنس کر کہنے لگے منشی صاحب آپ نے کمال کر دیا، آپ تو چھپے رستم نکلے، بیٹھیے تشریف رکھیے۔ میں ندامت میں گھر کرسی پر بیٹھ گیا، وہ بھی بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے ایسی باتیں شروع کی کہ میرے اوسان خطا ہو گئے۔ کہنے لگے آپ گھبراتے کیوں ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بتائیے کہ یہ زہرا ہے کیسی، کچھ اچھی ہے؟ بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، میں سنتا ہوں کہ آپ نے پی کر وہ دھمال مچائی کہ پارسی کالونی کے سب آدمی وہاں اکٹھے ہو گئے۔ کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ زہرا کی ساڑی اتار کر لے گئے، پہلے بھی تو آپ اس کے ہاں آتے جاتے ہوں گے، پھر حرام زادی نے پولیس میں رپورٹ کیوں لکھوائی؟ پر کیا پتا ہے آپ نے بہت زیادہ شرارتیں کی ہوں۔ ایسی ہی بے شمار باتیں انہوں نے مجھ سے کی، میں خاموش رہا۔ اس کے بعد انہوں نے چائے منگوائی، ایک پیالہ میرے لیے بنایا اور پھر وہی گفتگو شروع کر دی۔ چاندی کا ٹی شرٹ جو آپ اٹھا کر لے گئے تھے، مجھے اگر آپ پریزنٹ کر دیں تو میں ابھی آپ کو اپنے وکیل کے پاس لے چلتا ہوں، ایسی اچھی وکالت کرے گا کہ زہرا کی طبیعت صاف ہو جائے گی۔ میں سنتا ہوں زہرا شکل صورت کی اچھی ہے، تو بھائی اس مقدمے کے بعد اسے یہاں لے آؤ نا، اپنے فلم میں اسے کوئی چھوٹا سا رول دے دیں گے۔ اور ہاں یہ آپ نے اچھا کیا کہ اسی کی شراب پی اور اسی کی چیزیں اڑا کر لے گئے، پر آپ 1 درجن آدمی اپنے ساتھ کیوں لے گئے تھے؟ بیچارے اتنے آدمی دیکھ کر گھبرا گئی ہوگی۔ بات بات پر وہ ہنستے تھے جیسے گفتگو کے لیے انہیں ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع مل گیا ہے۔ تعجب ہے کہ اس سے پہلے انہوں نے کبھی میرے سلام کا جواب ہی نہیں دیا تھا۔
میں نے کہا تو کیا ہوا، تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ وہ تم پر ناراض نہ ہوئے۔ نعیم بگڑ کر کہنے لگا، یہ بھی تم نے خوب کہا کہ مجھے خوش ہونا چاہیے، وہ مجھے مجرم سمجھ رہے تھے جو کہ میں نہیں ہوں۔ میں کیا کہہ سکتا تھا، خاموش رہا۔ تھوڑی دیر کے بعد انہوں نے خزانچی کو بلایا اور مجھے 100 روپے ایڈوانس دلوائے، حالانکہ 2 مہینے سے کسی ملازم کو تنخواہ نہیں مل رہی۔ میں نے کہا تو کیا برا ہوا؟ ارے بھائی تم ساری بات تو سن لو۔ نعیم کھچ گیا۔ 100 روپے دلوا کر انہوں نے کہا، یہ آپ اپنے پاس رکھیے، آپ کو مقدمے کے لیے ضرورت ہوگی، وکیل کا بندوبست میں ابھی کیے دیتا ہوں۔ ٹیلی فون پر انہوں نے فوراً ہی وکیل سے بات کی، پھر مجھے اپنی موٹر میں بٹھا کر اس کے پاس لے گئے، ساری باتیں اس کو سمجھائیں اور کہا، دیکھیے اس مقدمے میں جان لڑا دیجیے گا، بات بالکل معمولی ہے، اس لیے کہ منشی صاحب سے زہرہ کے تعلقات بہت پرانے ہیں۔ میں کیا کہتا، وہاں بھی خاموش رہا۔ میں نے ہنس کر نعیم سے کہا، اب بھی خاموش رہو، تمہارا کیا بگڑ گیا ہے؟ نعیم اٹھ کھڑا ہوا اور اضطراب کے ساتھ ٹہلنے لگا، ابھی کچھ بگڑا ہی نہیں، عدالت میں مجھے بیان دینا پڑے گا کہ زہرہ میری داشتہ ہے اور میں اسے ایک مدت سے جانتا ہوں، اور سیٹھ صاحب نے آج شام مجھے مدعو کیا ہے، کہتے تھے کہ گرین چلیں گے، وہاں کچھ شوگر رہے گی۔ میری جان عجب مصیبت میں پھنس گئی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو رہا ہے۔